بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو انسانیت کی پیشانی پر بدنما داغ بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک قصہ آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے سعودی عرب کے علاقے نجران کے اندر پیش آیا، جہاں ہزاروں لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اور یہ کوئی من گھڑت یا جھوٹی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جو کہ حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم اور ترمذی کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اس علاقے پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جو فرعون کی طرح خدائی کا دعوے دار تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کو اپنا معبود اور اپنا خالق مان کر اس کی پوجا کیا کریں۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی عقل مند اور ذہین لڑکا آپ میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا فن جادوگری سکھا دوں اور بعد میں وہ آپ کے کام آئے۔ تو بادشاہ نے ایک عقل مند لڑکا اس کے سپرد کر دیا، جو روزانہ جادو سیکھنے کے لیے اس کے پاس آنے جانے لگا۔ راستے میں ایک راہب کی کٹیا پڑا کرتی تھی۔ راہب اس انسان کو کہا جاتا ہے جو دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ لڑکا راہب کے پاس چلا گیا، اور اس کی باتیں، اس کے طور طریقے، اس کی عبادت کرنے کے طریقے اسے اتنے اچھے لگے کہ وہ روزانہ راہب کے پاس آنے جانے لگا اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے اس کو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہونے لگی۔ تو جب وہ جادوگر کے پاس دیر سے آتا تو وہ اس کو مارتا۔ اسی طرح جب واپسی میں جب لڑکا گھر دیر سے پہنچتا تو گھر والے اس کو مارتے۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی تو اس نے کہا کہ معاملے کو چھپائے رکھنے کی صورت صرف یہ ہے کہ جب جادوگر پوچھ تاچھ کرے تو کہہ دینا کہ میرے گھر والوں نے روک رکھا تھا، اور جب گھر والے پوچھیں تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روک رکھا تھا۔ یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ لڑکے نے دیکھا کہ ایک خطرناک درندہ راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے سامنے سے گزر جاتا یا اس کو ہٹا دیتا۔ لڑکے نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے یہ جاننے کا کہ جادوگر سچا ہے یا راہب سچا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے خدا، اگر آپ کے نزدیک راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر جانور پر دے مارا، اور پتھر کے لگتے ہی وہ جانور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا اور اس کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ راہب نے کہا، بیٹا، تم تو مجھ سے بھی آگے نکل گئے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، اور دیکھو جب وہ وقت آئے تو کسی سے میرا ذکر مت کرنا۔ اب ہوا یہ کہ اس قصے کے بعد لوگوں کے اندر اس لڑکے کا چرچا ہو گیا اور یہ مشہور ہو گیا۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اس کو تو کوئی جادوئی علم آتا ہے، اس کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ اب لوگ اس کے پاس آنے لگے، خاص طور پر وہ لوگ جو مریض تھے، اندھے، کوڑھی وغیرہ، وہ اپنے علاج کے لیے اس کے پاس آنے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے ان کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر اندھا تھا، وہ بھی اس کے پاس تحفے تحائف اور گفٹس لے کر آیا، اور اس نے آ کر درخواست کی کہ مجھے بھی ٹھیک کر دو۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی جادوئی علم نہیں ہے، کوئی جادوئی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹھیک کر دوں، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو وہ ٹھیک کر دیا کرتا ہے۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں اور صرف اللہ کی عبادت کیا کریں تو میں اس سے دعا کروں گا، وہ آپ کو اچھا کر دے گا۔ وزیر نے اس کی بات مان لی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اگلے دن جب یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ کل تک تو یہ اندھا تھا، آج اچانک اس کا اندھا پن کیسے ختم ہو گیا؟ بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے شفا دی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا رب ہے۔ اس پر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اس کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا۔ آخر کار اس نے لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلوایا
اور اس سے پوچھا کہ تو جادو کے ذریعے سے اندھے پن کا اور کوڑھی پن کا علاج کیا کرتا ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ نہیں، میرے اندر وہ طاقت کہاں کہ میں ان سب کو ٹھیک کر سکوں، یہ تو میرے اللہ کا کارنامہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور وہ ان سب کو ٹھیک کر دیا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو سزائیں دینا شروع کی اور اس سے پوچھا کہ تجھے اس ایک رب کے بارے میں کس نے بتایا؟ آخر اس نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو بھی بلوایا اور اس کو بھی طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے، مگر راہب نے صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس کو آرے سے چروا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس بچے کو، اس لڑکے کو مجبور کیا کہ وہ راہب کے دین کو چھوڑ دے، مگر اس لڑکے نے بھی صاف انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جائیں اور وہاں سے دھکا دے کر اس کو ہلاک کر دیں۔ وہ لوگ اس لڑکے کو پہاڑ کے اوپر لے گئے، وہاں اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، آپ ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جائیے۔ چنانچہ وہاں زلزلہ آیا اور بادشاہ کے وہ تمام کارندے گر کر ہلاک ہو گئے اور یہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے ان کو گرا کر ہلاک کر دیا۔ تو بادشاہ نے غضبناک ہو کر دوسرے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کو سمندر میں لے جائیں اور وہاں ڈبو کر مار دیں۔ وہ لوگ اس کو سمندر کے اندر لے گئے۔ اس نے پھر وہی دعا کی کہ آپ ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جائیے۔ تو سمندر کے اندر جوش آیا اور وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا پھر صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر وہی سوال کیا، لڑکے نے پھر وہی جواب دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ تمام شہر والوں کو اکٹھا کرو اور ان کے سامنے مجھے سولی پر لٹکاؤ اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر میرے ہی تیر سے مجھے مارو، تب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر لگتے ہی یہ لڑکا شہید ہو گیا۔ جیسے ہی یہ لڑکا شہید ہوا، پورے مجمع میں ایک نعرہ بلند ہوا اور سب نے کہا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس لڑکے کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ دیکھ کر بادشاہ کے درباریوں نے اس سے کہا کہ آخر جس کا ڈر تھا وہی ہوا اور سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ یہ سن کر اور یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ شہر کے اندر بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائیں اور ان کے اندر آگ بھڑکائی جائے، اور جو لوگ اسلام سے باز آ جائیں اور اپنے دین سے پھر جائیں ان کو تو چھوڑ دیا جائے، مگر جو لوگ اسلام کے اوپر ڈٹے رہیں ان کو آگ میں ڈال کر بھسم کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لوگ جوق در جوق آگ میں ڈالے جانے لگے۔ اسی درمیان ایک عورت کو لایا گیا جس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ بچے کی خاطر وہ آگ میں کودنے سے جھجکنے لگی تو بچہ بول اٹھا کہ ماں گھبراؤ مت، صبر کرو کیونکہ تم حق پر ہو۔ اس طرح ایک لڑکے کی وجہ سے پورا کا پورا شہر مسلمان ہوا اور سب کے سب شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔